السلام علیکم. آپ لوگ انٹرویو کے بارے میں پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کیسا رہا میرا انٹرویو. تو میں نہیں بتا سکا, مصروفیت تھی اور پھر وہ تھوڑی تھکاوٹ تھی, طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی. اب میں بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی انٹرویو انہوں نے کوئی ڈفرینٹ نہیں لیا. جو ٹرینڈ چل رہا ہے سچویشنل سوال اور ایزی سوال وہی مجھ سے پوچھے گا. مجھ سے کوئی انہوں نے آؤٹ آف دا آرڈر یا آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے انٹرویو نہیں لیا. ٹھیک ہے. وہ جو منڈے ٹیوزڈے کو 22-23 تاریخ کو انٹرویو ہوئے تھے, میرا بھی ویسے ہی ہوا تھا. تو ٹائم مجھے نہیں یاد, غالباً 12 سے 15 منٹ وقت تھا. میں نے وقت نوٹ نہیں کیا, نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے, لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ مور دین 10 منٹس تھے, لیکن 12 سے 15 منٹ کے درمیان انٹرویو ہوگا میرا آئی تھنک. اور میرے انہوں نے انگلش لینگویج میں لیا, کیونکہ انہوں نے جب میرا دیکھا کہ آپ کی ڈگری ایم اے انگلش ہے, پھر کہا ایم فل انگلش ہے. تو پہلے ایم اے انگلش, پھر انہوں نے نیکسٹ ڈگری دیکھی ایم فل انگلش. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے انگلش میں کمیونیکیٹ کریں گے, آپ ایزی ہیں, آپ کر لیں گے. میں کہا اوکے دیکھتے ہیں بھائی. ویسے تو ہمیں انگریزی نہیں آتی, کیونکہ ہم نے ایم فل انگلش تو کی ہوا ہے, لیکن ہم نے اسکول میں جا کے بچوں کو ان کو پڑھانا جنہیں اردو بولنی بھی نہیں آتی. تو ظاہر ہے یا تو ہم یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہو نا, یا آن لائن پڑھاتے ہوں بڑی کلاسز کو, پھر ہم بھی انگلش بولتے ہیں. تو ہمارا جو کیونکہ انٹریکشن ہی نہیں ہوتا, پریکٹس ہی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ اگر لوگوں نے ڈیمانڈ تھی, اور بینگ ایم فل انگلش ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, ہمیں کرنی تھی, اور کوشش کی ہے کہ سموتھلی اور ایکوریٹلی بولے. اور مینلی انہوں نے ایسے تو نہیں کہ وہ کوئی لے کے بیٹھے ہیں, کوئی گرامر چیک کریں گے, یا وہ بیسیکلی کمیونیکیشن چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اگر ڈگری ہولڈر ہے اتنا, کچھ انگلش آتی بھی ہے, کمیونیکیٹ آتی پوزیشن ہوتی بھی ہے, سوالوں کو سمجھ کے جواب دے بھی پاتا ہے یا نہیں. جو آئی تھنک وہ اوکے ہو گیا تھا میرا. اس کے بعد جی بس وہی, کوئی سوال جنرل نالج سے نہیں تھا, کوئی سوال کرنٹ افیئر سے نہیں تھا, کوئی سوال ایجوکیشنل تھیوری سے نہیں تھا, کوئی سوال ایجوکیشنل سائیکالوجی سے فلاسفی سے نہیں تھا, کوئی سوال گائیڈنس سے نہیں تھا, کوئی سوال سپرویژن سے نہیں تھا, کسی ایجوکیشنسٹ کے بارے میں نہیں پوچھا. ٹھیک ہے. کوئی مینجمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں پوچھا. سچویشنل سوال تھے. اور ایک دو سوال انہوں نے وہ میرا پوچھا, آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی تک. میں نے ایک فرق بتا دیا لٹریچر کا, اس کے بارے میں نے پھر ان کو, مجھے وہی سمجھ ذہن میں آ رہا تھا, پھر وہ بتایا. ایک آدھ سوال اور لٹریچر کے بارے میں ہوا. اور انہوں کا ایک اور جو میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے, میں جواب دیتا جواب سے سوال نکالتے, کاؤنٹر کوشچننگ. میں جو بھی جواب دیا وہاں سے پھر آگے کاؤنٹر کوشچن مجھے ملا ہے, ایک یا دو کاؤنٹر کوشچن, پھر میں جواب دیا اس ایک اور کاؤنٹر کوشچن, اور ڈسکشن میں وہ انگیج کیا مجھے. میں نے پھر اس ڈسکشن میں نے بھی انگیجمنٹ کنٹینیو رکھا اور جواب دیا. کسی کوشچن کو میں نے پاس نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میڈم جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی, چیئرمین صاحب کی, انہوں نے کچھ باتیں کی کہ وہی انگلش, کیونکہ میں سبجیکٹ ان کو بتا گیا میں انگلش ہے, اور میں نے بھی بتا دیا میں انگلش پڑھاتا ہوں. تو وہ وہی انگلش لینگویج ٹیچنگ کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے. 3-4 سوال پوچھے, 3-4 منٹ لگائے انہوں نے, میں نے جواب دیا. پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو تیسرے ممبر تھے چیئرمین صاحب کے, جو رائٹ میں بیٹھے تھے, انہوں نے سوال پوچھے, میں نے وہ بتائے کہ کس طرح بچوں کا ایسے رائٹنگ سکلز یا سبجیکٹیو رائٹنگ سکل امپروو کی جا سکتی, میں نے وہ بتائے. اور مزید انہوں نے ایک دو سوال کیے اسٹرکچر کے بارے میں نے وہ بتائے, اسٹرکچر آف رائٹنگ کے بارے میں. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک سوال مجھ سے اینڈ میں کیا, جو میں کہ آپ کو کون سی ایسی, آپ اپنے ادارے میں کیا تبدیلی لائے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دوسروں ممتاز کرتی, ڈفرینشیٹ کرتی ہے, آپ کون سی ایسی کوالٹیز ہے وہ بتایا. میں نے وہ بتا دی. یہ میرا انٹرویو تھا. آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ اس لیے کہ انگیجمنٹ میری رہی ہے, کوئی سوال پاس نہیں کیا. اب یہ الگ بات ہے
کہ کچھ سوالوں کے جواب صحیح تھے یا غلط تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کیا کہ پینل کو سیٹسفائی کیا جائے. اچھا انٹرویو رہا، اور لیٹس سی کیا بنتا ہے.